بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید رسول رضوی۔ ناظرین، پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ ان ایام میں تمام مسلمانان جہان پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید علی رضا حامد صاحب، جو کہ ایک پروفیسر ہیں اور ایک یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائیں، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور اس حوالے سے یہ مہینہ تمام امت مسلمہ کے لیے وحدت کا پیغام لایا، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ وحدت کیوں ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک سے ایک اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ جو پروردگار کی آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کے اندر، اس سے ہمیں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو تفرقہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ بے شک۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم پروردگار کی اس رسی کو پہچانیں اور تھامیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رسی کیا ہے، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، کہ جس سے ہمیں بہترین نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں اگر پروردگار تک اپنی رسائی حاصل کرنی ہے اور اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مربوط کرنا ہے، تو اس میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی مدد لینی پڑے گی اور اس سے منسلک ہونا پڑے گا، تو یقیناً ہم اپنے امور کو بہتر طور پر انجام دیں گے اور ہم تفرقے سے بھی بچ پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کہ اس وقت امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر کوئی دین کی اپنی تشریح کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ پیغمبر دو عالم تو ایک ہی دین لے کے آئے تھے، مگر لوگوں نے اپنی اپنی دین بنائی ہوئی ہے، مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں مشرق اور مغرب کے اندر کچھ استعماری طاقتیں ہیں جو کہ اس وقت اس بات پر ان کی توجہ مرکوز ہے کہ وہ کیسے مسلمانوں کے بیچ میں ایک تفرقہ پیدا کریں، جس سے مختلف گروہوں میں مسلمان جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں، اور پھر وہ جو ان کی اصل مقصد ہے یا جو ان کی اصل مرکز ہے ان سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں اس بات پر لگائی ہیں کہ کیسے مسلمان جو ہیں وہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ان کی زندگی تھی، اپنی زندگی کے دوران انہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر جو ہے وہ یعنی کہ انہوں نے اس کی تاکید کی اور یہ بات فرمائی کہ تم لوگ کبھی بھی جو ہے آپس میں گروہوں میں تقسیم مت ہونا۔ اور اس کی ایک بہت واضح مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک مخصوص گروہ جو ہے مسلمانوں کا وہ بھی وہاں پہ آتا ہے مدینہ میں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو لوگ تھے ان کو جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مدینہ کے جو لوگ تھے یعنی کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں اکٹھا کیا اور ان کے آپس میں اخوت قائم کی، یعنی کہ ایک بھائی چارے کا ایک پیغام دیا، اور یہ فرمایا کہ تم جو ہو دونوں گروہ آپس میں بھائی بن کے رہو گے، اور اہل ایمان کی یہی نشانی ہے۔ لہٰذا اگر تم دونوں آپس میں مسلمان بطور مسلمان مضبوط رہو گے اور آپس میں یعنی کہ ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہو گے اور اخوت کو قائم رکھو گے، تو کبھی بھی جو بیرونی طاقتیں وہ تم پر حملہ نہیں کریں گی۔ تو وہی فارمولہ، وہی کلیہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہمارے بیچ میں جو تفرقہ ہے،
ٹھیک ہے، وہ تفرقہ ہمیں پتہ ہے کہ کون ڈال رہا ہے، لہٰذا اب ہم اس چیز کو جانتے بھی ہیں کہ تفرقہ ہمارے بیچ میں جو قوتیں ڈال رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس تفرقے پر قابو نہیں کر پاتے کہ اس پر ہم اپنی توجہ نہیں دے پاتے، تو ہم مزید مسائل کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور ان کی جو کلام پاک ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی توجہ اس بات پر مرکوز رکھیں کہ کیسے ہم جو ہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، تاکہ ہم بیرونی قوتوں کی جو وہ سازشیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو یہی ایک طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو جس طرح سے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی یعنی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تو یہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسوہ رسول سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ آپ نے خود ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی یہ تلاوت فرمائی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ انتہائی کامل ہے، مکمل ہے، لہٰذا تم بہتر ہے کہ اسی کی پیروی کرو. تو اس کے لیے بہترین چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کیوں لائے. جیسے کہ اگر ہم غور کریں تو امام علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں ان کا ایک فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشن دلیل اور واضح راستے کے ساتھ اور ایک ہدایت والی کتاب کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں. اس کتاب کو ایک ذریعہ بنایا. تو ہمارے پاس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ یعنی کہ ہدایات سے بھرپور ہے. اور اگر ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنے امور کو بہتر کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے معاشرے میں جو لوگ تھے ان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو سنائے قرآن مجید کی شکل میں، اور ان کو واضح کیا کہ تمہارے جو جتنے بھی انفرادی اور جو اجتماعی معاملات ہیں جب تک تم ان معاملات کو پروردگار کی ذات کے ساتھ مربوط نہیں کرو گے اور جو میں تمہیں احکامات دے رہا ہوں جب تک ان احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگے تو تم کبھی بھی جو ہے بہتری کی جانب یا اصلاح کی جانب نہیں جا سکو گے. اور فلاح اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، اور اس کے لیے میں تمہارے پاس جو کتاب لے کے آیا ہوں اس کو تمہیں یعنی کہ ذہن نشین کرنا پڑے گا اور اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے اللہ پاک کے مطابق انتہائی کامل رول ماڈل ہے، کامل ایک نمونہ ہے جس کو ہم سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر بہتری لا سکتے ہیں اور فلاح پہ آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی گفتگو کا سلسلہ آگے جاری کریں گے. ناظرین ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تمام ناظرین کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ہم نے یہاں تک تو بات کی تھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر ہی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پروردگار عالم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بے شک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر، آپ کی روح مبارک، آپ کا کلام، آپ کی عقل، آپ کی فہم و فراست، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں. اور یہ رحمت کیسے ہیں کہ یہ پروردگار کی ذات کی عکاسی کرتی ہیں، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، ان کا فعل، ان کے تمام اعمال، ان کی تمام جتنی بھی جو ان کی جو اعمال ہیں وہ اس دنیا میں جو انہوں نے جو ہے سر انجام دیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بالکل بھی جدا نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے ان کی ذات مبارکہ کا اطلاق اپنی ذات پہ کیسے کر سکتے ہیں، تبھی ہم پروردگار کی جو رحمت ہے ہم اس کے حقدار قرار پائیں گے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو فرمان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ پاک نے
رسول خدا کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلا امتیاز نسل کے، رنگ کے، فرقے کے۔ ہمیں یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ رسول خدا کی ذات مبارکہ ہمارے لیے یعنی کہ ایک بہت ہی قیمتی اور انتہائی ضروری حیثیت رکھتی ہے۔ تو ہم اس پر عمل پیرا ہو اگر بہتر انسان بن سکتے ہیں، تو ہم نے اس رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم رسول خدا کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر پائیں گے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی مصداق اور حقدار قرار پائیں گے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر زندگی کامل نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان ایک مسلمان ہونے کے ناطے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان لانا یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اے حبیب ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، تب یہ اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے۔ یعنی کہ اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے تو تب یہ حقیقتاً مجھ خدا سے بھی محبت کے یعنی کہ محبت کے جو دعویٰ ہے ان کا سچا ثابت ہوگا۔ اور پھر اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کے ضمن میں جو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تبھی لا سکتے ہیں کہ جب ہم ان کی حقیقی معنوں میں پیروی کریں۔ اور پھر ایک اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی کہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا اپنی رسالت کا، سوائے اس کے کہ آپ میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ تو ہمیں جو ہے پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ معیار دے دیے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پر ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی اور ان کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا، تو تبھی جا کر ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان اخذہ للہ ترکہ للہ حبہ للہ وبغضہ للہ، یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مومن حقیقتاً وہی ہے، یعنی کہ ایمان میں کامل کون شخص ہے؟ ایمان میں کامل وہی شخص ہے جو کہ اپنے تمام امور کو اگر اختیار کرتا ہے، ان امور کو اختیار کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو پھر حقیقتاً وہ مومن ہے۔ اور پھر ان امور کو ترک کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ اور محبت کسی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے۔ تو یہ معیار ہمارے پاس اگر موجود ہوں اور اس کے باوجود بھی ہم ایمان کی تعریف کو نہ سمجھ سکیں تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کی روشنی میں، رسول خدا کی سیرت کی روشنی میں ایمان کی جو حقیقی جو معرفت ہے اس کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو مربوط کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی جو سعادتوں کو حاصل کر سکیں، پا سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائیں۔ ناظرین، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر کوئی بھی انسان کامل اور مومن نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔